میری بات ماننا شروع کر دیں گے ایک عالم کے طور پر کہ جو میں کہوں ہر بات میری مانے تو سننی ہے، دوسرے عالم کی بات ماننا شروع کر دیں گے کہ اس کی ہر بات مانے تو وہ سننی ہے، ادھر سے ایک اور اٹھے گا اس کی بات ماننے کی شرط لگا دیں گے، میرا ہر فتویٰ اور میری ہر بات مانے تو سننی ہے۔ یہ شرائط کس نے لگائیں؟ قرآن میں آئیں، حدیث میں آئیں، آقا نے دی، صحابہ نے دی، یہ کس نے اختیار دیا ہمیں کس نے ٹھیکیدار بنایا؟ یہ سنیت اور عقیدہ کانٹریکٹ نہیں ہے جیسے آپ کاموں کے لیے ٹھیکہ لیتے ہیں سڑکیں بنانے کا، بلڈنگ بنانے کا، یہ ٹھیکہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، اور عقیدے کا 1400 سال کا تسلسل ہے، اور کسی کو داخل کرنے نکالنے کا حق نہیں۔ اس عقیدے میں اعلی حضرت بھی بیٹھے ہیں، اوپر غوث پاک بھی بیٹھے ہیں، داتا گنج بخش بھی بیٹھے ہیں، خواجہ اجمیر بھی بیٹھے ہیں، اس عقیدے میں امام غزالی بھی بیٹھے ہیں، امام رازی بھی بیٹھے ہیں، امام نسوی بھی بیٹھے ہیں، ابو المنصور ماتریدی بھی بیٹھے ہیں، اس میں امام اعظم بھی بیٹھے ہیں، ارے اس میں بڑے بڑے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنے فتووں سے اختلاف کرنے والے کو مسلک اور عقیدے سے خارج نہیں کیا۔ آپ اور میں کون ہیں خارج کرنے والے؟ کسی کو اسلام میں داخل کرنا، خارج کرنا، یہ حق میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، کسی کا نہیں، یہ اللہ رسول کا حق ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے کہا مجھے حضور کو نصیحت کریں۔ حضرت مجدد الفسانی کو فرمایا، عرض کیا حضور نصیحت کریں، فرمایا بیٹے ایک ہی نصیحت ہے، نہ کبھی خدا بننا نہ کبھی رسول بننا۔ انہوں نے کہا وہ خدا رسول تو کوئی بھی نہیں بنتا، یہ کون سوچ سکتا ہے خدا بننے کا یا رسول بننے کا؟ فرمایا بیٹے نہ سمجھو تو یہی جواب ہوگا، گہرائی میں جاؤ تو بڑے بڑے لوگ خدا بھی بننا چاہتے ہیں، رسول بھی بننا چاہتے ہیں۔ پوچھا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہے وہی ہو، فعال لما یرید، جو چاہے وہی ہو۔ کبھی ایسی آرزو نہ رکھنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو، جو میں چاہوں وہی ہو، کبھی آپ کی منشا کے مطابق ہوگا، کبھی منشا کے مطابق نہیں ہوگا۔ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر کر دینا، آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو صبر کر لینا۔ یہ نہ آرزو کرنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو، یہ شان صرف اللہ کی ہے، اور اگر یہ سوچیں گے تو اس کا مطلب ہے خود کو خدا بنانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس نے پوچھا تو رسول کیسے بنانے کی بات ہوئی؟ فرمایا یہ شان صرف رسول کی ہے، جو ان سے اختلاف کرے وہ کافر ہے، جو ان کی بات کو رد کرے، بولیے، جو رسول کی بات کو رد کرے وہ کافر ہے۔ یہ شان صرف ایک ہستی کی ہے روئے زمین کی، اور یہ شان اور نہ کسی عالم کی ہے، نہ کسی پیر کی ہے، نہ کسی مفتی کی ہے۔ جو رسول کی بات کو رد کرے کافر، اور اگر تم یہ کہو کہ جو تمہاری بات نہ مانے وہ کافر ہے، اس کا مطلب ہے تم خود کو رسول کے منصب پہ بٹھانا چاہتے ہو۔ لہذا اللہ کا منصب اللہ کے لیے رہنے دیں ہم لوگ، اور رسول کا منصب ہمیں چاہیے کہ رسول ہی کے لیے رہنے دیں۔ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، رسول کے غلام بن کے رہیں۔ مسائل پر رہ گئے اختلاف،